یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اوپر ایک احسان فرمایا ہے، اور اس کے احسانات اس امت پر بے شمار ہیں۔ ان کے اوپر ایسی نعمتیں نازل فرمائی ہیں جو شمار کے قابل نہیں ہیں۔ اپنے دین کو مکمل کیا، اسلام کو بطور دین ان کے لیے پسند فرمایا۔ کسی کو اسلام کی دولت کے بعد دین پر ثابت قدمی اور سنت کے اوپر ثابت قدمی سے بڑی نعمت کوئی نہیں ملی، یہاں تک کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اس نے دین میں کوئی تبدیلی نہ کی ہو، اور اسے بشارت دی جائے کہ اللہ آپ سے خوش ہے اور اللہ آپ سے راضی ہے۔ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اسے بلند مقام عطا فرما دیا جائے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں کو سرفراز کرتا ہے جو اپنے اولیاء کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ ثابت قدمی عطا فرماتا ہے اہل ایمان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، جسے اللہ ہدایت عطا فرما دے وہی ہدایت والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، اگر ہم آپ کو ثابت قدمی عطا نہ فرماتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑے سے مائل ہو جاتے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یعنی حدیث قدسی میں فرمایا کہ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے وہ کہ جسے میں ہدایت دے دوں، تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ چونکہ اعمال کا دار و مدار ان کے آخری حصے پر ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے متقی لوگ اور اس کے نیک لوگ بری عاقبت اور برے خاتمے سے ڈرتے تھے، اور ہدایت کے بعد برائی کی طرف جانے سے گھبراتے تھے۔ جس توبہ کو انہوں نے کیا ہوتا اس سے وہ بہت زیادہ اتراتے نہیں تھے، وہ اللہ سے امید رکھتے تھے لیکن مکمل طور پر امید نہیں، اور نہ خوف اتنا رکھتے تھے کہ مایوس ہو جاتے تھے، نہ لوگوں کو بڑے گناہوں کی وجہ سے مایوس کرتے تھے اور نہ چھوٹے گناہوں کی وجہ سے بے فکر کرتے تھے۔ امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں فرماتے ہیں، باب اعمال کے خاتمے یا عمر کے اختتامی حصے کے حوالے سے اعمال، پھر انہوں نے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو نقل کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو مشرکین کے ساتھ لڑ رہا تھا، جو بہت زیادہ دلیری کے ساتھ لڑنے والا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر یہ فرمایا، جس نے کسی جہنمی کو دیکھنا ہو وہ اس کو دیکھ لے۔ ایک شخص اس کے پیچھے چلا گیا اور دیکھنے لگا کہ وہ کیا کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ زخمی ہو گیا، اور پھر اس نے اپنی تلوار کو اپنے سینے کے اوپر رکھ کے اس کے اوپر خود گر گیا، یہاں تک کہ وہ تلوار اس کے پیچھے سے نکل گئی اور اس نے خودکشی کر لی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی نظر میں تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایسی نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ جنتی ہے حالانکہ وہ جہنمی ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کی نظر میں ایسے اعمال کر رہے ہوتے ہیں جو جہنم والے ہوتے ہیں، جبکہ وہ جنتی ہوتے ہیں۔ اعمال کا دار و مدار تو ان کے آخری حصے پر ہوتا ہے۔ دیکھو کتنی عظیم ہے یہ حدیث، اس کی برکت کتنی شاندار ہے اس شخص کے لیے جو اس کے اوپر غور و فکر کرے، اس کے معنی پر غور کرو۔ دیکھیں صادق و مصدوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ معاملہ صرف نیکی کا نہیں ہے، معاملہ نیکی کے اوپر ثابت قدمی اختیار کرنے کا ہے، یہاں تک کہ انسان نیکی کے اوپر قائم ہی اللہ سے جا کے ملے، کیونکہ عمر کا سب سے اہم حصہ اس کا آخری حصہ ہوتا ہے، اور اعمال کا دار و مدار ان کے آخری حصے پر ہوتا ہے۔ جیسا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص کو قیامت کے دن اسی عمل کے اوپر اٹھایا جائے گا جس پر وہ برا تھا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔